بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ابراہیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام را، یہ کتاب ہے جس کو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر اجالے کی طرف لائیں، ان کے رب کے حکم سے، خدائے عزیز و حمید کے راستے کی طرف، اس اللہ کی طرف کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے، اور منکروں کے لیے ایک سخت عذاب کی تباہی ہے جو کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور اس میں کجی ٹیڑھا پن نکالنا چاہتے ہیں۔ یہ لوگ راستے سے بھٹک کر بہت دور جا پڑے ہیں، اور ہم نے جو پیغمبر بھی بھیجا اس قوم کی زبان میں بھیجا تاکہ وہ ان سے بیان کر دے۔ پھر اللہ جس کو چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اور یقیناً ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا کہ اپنی قوم کو اندھیروں سے نکال کر اجالے میں لائیے اور ان کو اللہ کے دنوں کی یاد دلائیے۔ بے شک ان کے اندر بڑی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صبر اور شکر کرنے والا ہو۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اپنے اوپر اللہ کے اس انعام کو یاد کرو جبکہ اس نے تم کو فرعون کی قوم سے چھڑایا جو تم کو سخت تکلیفیں پہنچاتے تھے، اور وہ تمہارے بیٹوں کو مار ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑا امتحان تھا۔ اور جب تمہارے رب نے تم کو آگاہ کر دیا کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تم کو زیادہ دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اور موسیٰ نے کہا کہ اگر تم انکار کرو اور زمین کے سارے لوگ بھی منکر ہو جائیں تب بھی اللہ بے نیاز ہے، خوبیوں والا ہے۔ کیا تم کو ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، قوم نوح اور عاد اور سمود، اور جو لوگ ان کے بعد ہوئے ہیں جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا؟ ان کے پیغمبر ان کے پاس دلائل لے کر آئے تو انہوں نے اپنے ہاتھ ان کے منہ میں دے دیے اور کہا کہ تم جو کچھ دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کو نہیں مانتے، اور جس چیز کی طرف تم ہم کو بلاتے ہو ہم اس کے بارے میں سخت الجھن والے شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان کے پیغمبروں نے کہا کیا اللہ کے بارے میں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کو وجود میں لانے والا ہے؟ وہ تم کو بلا رہا ہے کہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے اور تم کو ایک مقررہ مدت تک مہلت دے۔ انہوں نے کہا کہ تم اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہمارے جیسے ہی ایک آدمی ہو۔ تم چاہتے ہو ہم کو ان چیزوں کی عبادت سے روک دو جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے؟ تم ہمارے سامنے کوئی کھلی سند لے آؤ۔ ان کے رسولوں نے ان سے کہا کہ ہم اس کے سوا کچھ نہیں کہ تمہارے ہی جیسے انسان ہیں، مگر اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنا انعام فرماتا ہے، اور یہ ہمارے اختیار میں نہیں کہ ہم تم کو کوئی معجزہ دکھائیں بغیر اللہ کے حکم کے۔ اور ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور ہم کیوں نہ اللہ پر بھروسہ کریں جبکہ اس نے ہم کو ہمارے راستے بتائے۔ اور جو تکلیف تم ہمیں دو گے ہم اس پر صبر کریں گے، اور بھروسہ کرنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور انکار کرنے والوں نے اپنے پیغمبروں سے کہا کہ یا تو ہم تم کو اپنی زمین سے نکال دیں گے یا تم کو ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا۔ تو پیغمبروں کے رب نے ان پر وحی بھیجی کہ ہم ان ظالموں کو ہلاک کر دیں گے اور ان کے بعد تم کو زمین پر بسائیں گے۔ یہ اس شخص کے لیے ہے جو میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے اور جو میری وعید سے ڈرے۔ اور انہوں نے فیصلہ چاہا، اور ہر سرکش ضدی نامراد ہوا۔ اس کے آگے دوزخ ہے اور اس کو پیپ کا پانی پینے کو ملے گا، وہ اس کو گھوٹ گھوٹ پیے گا اور اس کو حلق سے مشکل سے اتار سکے گا۔ موت ہر طرف سے اس پر چھائی ہوئی ہوگی مگر وہ کسی طرح نہیں مرے گا، اور اس کے آگے سخت عذاب ہوگا۔ جن لوگوں نے اپنے رب کا انکار کیا ان کے اعمال اس راک کی طرح ہیں جس کو ایک طوفانی دن کی آندھی نے اڑا دیا ہو۔ وہ اپنے کیے میں سے کچھ بھی نہ پا سکیں گے۔ یہی دور کی گمراہی ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو بالکل ٹھیک ٹھیک پیدا کیا ہے؟ اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو لے جائے اور ایک نئی مخلوق لے آئے، اور یہ اللہ پر ذرا بھی دشوار نہیں۔ اور اللہ کے سامنے سب پیش ہوں گے۔ پھر کمزور لوگ ان لوگوں سے کہیں گے جو بڑائی والے تھے کہ ہم تمہارے تابع تھے،
تو کیا تم اللہ کے عذاب سے کچھ ہم کو بچاؤ گے؟ وہ کہیں گے کہ اگر اللہ ہم کو کوئی راہ دکھاتا تو ہم تم کو بھی ضرور وہ راہ دکھا دیتے۔ اب ہمارے لیے برابر ہے کہ ہم بے قرار ہوں یا صبر کریں، ہمارے بچنے کی کوئی صورت نہیں۔ اور جب معاملے کا فیصلہ ہو جائے گا تو شیطان کہے گا کہ اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا اور میں نے تم سے وعدہ کیا تو میں نے اس کی خلاف ورزی کی، اور میرا تمہارے اوپر کوئی زور نہ تھا مگر یہ کہ میں نے تم کو بلایا تو تم نے میری بات کو مان لیا۔ بس تم مجھ کو الزام نہ دو اور تم اپنے آپ کو الزام دو، نہ میں تمہارا مددگار ہو سکتا ہوں اور نہ تم میرے مددگار ہو سکتے ہو۔ میں خود اس سے بیزار ہوں کہ تم اس سے پہلے مجھ کو شریک ٹھہراتے تھے۔ بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے وہ ایسے باغوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان میں وہ اپنے رب کے حکم سے ہمیشہ رہیں گے۔ وہ آپس میں ایک دوسرے کا استقبال سلام سے کریں گے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ کس طرح مثال بیان فرمائی ہے اللہ نے کلمہ طیبہ کی؟ وہ ایک پاکیزہ درخت کی مانند ہے جس کی جڑ زمین میں جمی ہوئی ہے اور جس کی ٹہنیاں آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں۔ وہ ہر وقت پر اپنا پھل دیتا ہے اپنے رب کے حکم سے، اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اور کلمہ خبیثہ کی مثال ایک خراب درخت کی سی ہے جو زمین کے اوپر ہی سے اکھاڑ لیا جائے کہ اس میں ذرا بھی جماؤ نہ ہو۔ اللہ والوں کو ایک پکی بات سے دنیا اور آخرت میں مضبوط کرتا ہے، اور اللہ ظالموں کو بھٹکا دیتا ہے، اور اللہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ کہ آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کے بدلے کفر کیا اور جنہوں نے اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر جہنم میں پہنچا دیا؟ وہ اس میں داخل ہوں گے اور وہ کیسا برا ٹھکانہ ہے۔ اور انہوں نے اللہ کے مقابل ٹھہرائے تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دے۔ کہہ دیجئے کہ چند دن کا فائدہ اٹھا لو، آخرکار تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ میرے جو بندے ایمان لائے ہیں ان سے کہہ دیجئے کہ وہ نماز قائم کریں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے کھلے اور چھپے خرچ کریں، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ دوستی کام آئے گی۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمان اور زمین بنائی اور آسمان سے پانی اتارا، پھر اس سے مختلف پھل نکالے تمہاری روزی کے لیے، اور کشتی کو تمہارے لیے تابع کر دیا کہ سمندر میں اس کے حکم سے چلے، اور اس نے دریاؤں کو تمہارے لیے تابع کر دیا، اور اس نے سورج اور چاند کو تمہارے لیے تابع کر دیا کہ برابر چلے جا رہے ہیں، اور اس نے رات اور دن کو تمہارے لیے تابع کر دیا، اور اس نے تم کو ہر اس چیز میں سے دیا جو تم نے مانگا۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گنو تو تم اس کو گن نہیں سکتے۔ بے شک انسان بہت بے انصاف بڑا ناشکرا ہے۔ اور جب ابراہیم نے کہا کہ اے میرے رب، اس شہر کو امن والا بنائیے اور مجھ کو اور میری اولاد کو اس سے دور رکھیے کہ ہم بتوں کی عبادت کریں، اے میرے رب، ان بتوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کر دیا، بس جس نے میری پیروی کی وہ میرا ہے، اور جس نے میرا کہا نہ مانا تو آپ بخشنے والے مہربان ہیں۔ اے ہمارے رب، میں نے اپنی اولاد کو ایک بغیر کھیتی کی وادی میں آپ کے محترم گھر کے پاس بسایا ہے، اے ہمارے رب، تاکہ وہ نماز قائم کریں۔ پس آپ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دیجئے اور ان کو پھلوں کی روزی عطا فرمائیے تاکہ وہ شکر کریں۔ اے ہمارے پیارے رب، آپ جانتے ہیں جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور جو کچھ ہم ظاہر کرتے ہیں، اور اللہ سے کوئی چیز چھپی نہیں، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں۔ شکر ہے اس اللہ کا جس نے مجھ کو بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق دیے۔ بے شک میرا رب دعا کا سننے والا ہے۔ اے میرے پیارے رب، مجھے نماز قائم کرنے والا بنائیے اور میری اولاد میں بھی، اور اے میرے رب، میری دعا قبول فرمائیے۔ اے ہمارے رب، مجھے معاف فرمائیے اور میرے والدین کو اور مومنین کو اس روز جب کہ حساب قائم ہوگا، اور آپ ہرگز وہ خیال نہ کریں، یہ اللہ اس سے بے خبر ہے۔ جو ظالم لوگ کر رہے ہیں وہ ان کو اس دن کے لیے ڈھیل دے رہا ہے جس دن آنکھیں پتھرا جائیں گی، وہ سر اٹھائے ہوئے بھاگ رہے ہوں گے، ان کی نظر ان کی طرف پلٹ کر نہ آئے گی، اور ان کے دل بدحواس ہوں گے۔ اور لوگوں کو اس دن سے ڈرائیے جس دن ان پر عذاب آ جائے گا۔ اس وقت ظالم لوگ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہم کو تھوڑی مہلت اور دے دیجئے، ہم آپ کی دعوت قبول کر لیں گے اور رسولوں کی پیروی کریں گے۔ کیا تم نے اس سے پہلے قسمیں نہیں کھائی تھی
کہ तुम पर कुछ जवाल आना नहीं है और तुम उन लोगों की बस्तियों में आबाद थे जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया और तुम पर खुल चुका था कि हमने उनके साथ क्या किया और हमने तुमसे मिसालें बयान की और उन्होंने अपनी सारी तदबीरें की और उनकी तदबीरें अल्लाह के सामने थी अगरचे उनकी तदबीरें ऐसी थी कि उनसे पहाड़ भी टल जाए। बस आप अल्लाह को अपने पैगंबरों से वादा खिलाफी करने वाला ना समझें। बेशक अल्लाह जबरदस्त है, बदला लेने वाला है। जिस दिन ये जमीन दूसरी जमीन से बदल जाएगी और आसमान भी और सब एक जबरदस्त अल्लाह के सामने पेश होंगे और आप उस दिन मुजरिमों को जंजीरों में जकड़ा हुआ देखोगे। उनके लिबास तारकोल के होंगे और उनके चेहरों पर आग छाई हुई होगी ताकि अल्लाह हर शख्स को उसके किए का बदला दे। बेशक अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है। ये लोगों के लिए एक ऐलान है और ताकि इसके जरिए वो डरा दिए जाएं और ताकि वे जान लें कि वही एक माबूद है और ताकि अक्लमंद लोग नसीहत हासिल करें।